صبغة الله من الله صفا ونحن له عبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بڑی خوبصورت رات ہے اور خطابت اصل میں ہمیں بھی حضرت سے سننی ہے. آج ضرورت ہے عشق رسول میں رنگنے کی اور اللہ کے ولیوں کے رنگ میں ڈھلنے کی. اور بڑی ضرورت ہمارے یہاں جو ضرورت ہے ایک رنگ، اور وہ رنگ میں لوگ آج تک نہیں آتے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. جب ہم اس رنگ میں آ جائیں گے ہمارا جلسہ کامیاب ہر اعتبار سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس رنگ میں ہم آ نہیں پاتے. اور آج جشن غوث الورا کانفرنس میں المدد یا شہ بغداد غوث الاعظم، المدد یا شہ بغداد غوث الاعظم، آپ کو میں نے کیا یاد ہے غوث الاعظم. آبرو میری نہ رک جائے حضور ایک نظر، اب تو سن لیجئے فریاد ہے. واہ واہ تمامی حضرات کے لیے یا المدد یا شہ بغداد غوث الاعظم، آپ کو میں نے کیا یاد ہے غوث الاعظم. آبرو میری نہ رک جائے حضور ایک نظر، اب تو سن لیجئے فریاد ہے غوث الاعظم. اچھا چیز بتایا رنگ سمجھے میں نے کیا کہا؟ ساری دنیا رنگ کے پیچھے بھاگ چکا. عید آ جائے تو بھی رنگ کے پیچھے، بیٹی الگ، بیوی الگ، بہنیں الگ، ابو فلاں رنگ کا، بھائی ہے، بچے ہیں، سب کی اپنی اپنی پسند ہے یا نہیں پسند؟ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی پینٹنگ وہ بھی انتخاب لوگ کرتے ہیں. مشورہ ہوگا کہ کون سا رنگ بہتر ہوگا اس گھر میں، اور یعنی کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی، بڑی سے بڑی کمپنی لگی ہے رنگ کے تعلق سے اس کے پرچار پرسار کے. اور جانتے ہیں ایک رنگ رب کا بھی ہے. اور جب ہم اس کے مصطفیٰ میں رنگتے ہیں تو کمال کیا ہوتا ہے. اور آج تک ہم سچی بات یہ ہے کہ عاشق رسول کے لیے چلاتے ہیں، رنگ اس کا چڑھا نہیں ہے ہمارے. جس دن یہ رنگ چڑھ جائے گا یقین مانے ہماری مسجد ویران نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہو پائے. اور بڑا خوبصورت رنگ ہے. آئیے رنگ کے تعلق سے شیخ عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی، یہ رنگ ریز ہے، کپڑے رنگنے کا کام. آپ لے کے آئے، دوسرے لے کے آئے، علاقے سے لوگ آئے، ہر ان کا یہی کافی دن سے یہی کام چلتا. لیکن جب رات ہو تو اپنے آپ کو رنگتے تھے اللہ کی. صبح میں تو یہ ذمہ داری تھی، آپ نے کپڑا دیا، پوچھتے کہ کون سا رنگ دے دوں. کسی نے پیلا پسند کیا، کسی نے وائٹ پسند کیا، کسی نے کالا پسند کیا. سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی. یہ تو دن میں کام کیا، یہ وقت دن کا تھا. رات میں مصلی بچھاتے اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رنگتے. ایسا رنگ چڑھتا جس کی کوئی انتہا نہیں. اور میں جب یہاں
हूँ तो मैं समझता हूँ हजरत कि सिर्फ 15-20 आदमी ही रंग पाया। रब की बारगाह के लिए सिर्फ यही आदमी है। आबादी हमारी बहुत काफी जलसा, कामयाब जलसा है, लेकिन आखिर वो रंग मस्जिद वाला चढ़ता क्यों नहीं? कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब यहाँ के बाद शेख हकीम को हुक्म हुआ कि अब तक तू अपने आप को रंगता है, आखिर लोगों के दिल को कब रंगेगा? बात समझ रहे हैं? ये इबादत तेरी शुरू होती है शाम से सुबह तक चलती है। अब तुम बाहर आओ, लोगों को रंगने का काम शुरू। अब देखिए ये लोग अल्लाह वाले रंगते कैसे? एक खातून आती है, महिला, बेटे की शादी की तारीख तय का हुजूर की तमाम गठ है सर पर, यार फला रंग में जो है फला तारीख से पहले हमको ये कपड़ा चाहिए। वो भी गठ चली जाती है, तारीख से पहले आती है। शेख हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ फरमा, हुजूर क्या वो मेरा सब गठ में कपड़े तैयार है शादी के? कहा बेटी ऐसा है कि फुर्सत नहीं मिल पाई, मैंने इसे रंगा नहीं है। वो जलाल में आती कि कल मेरे यहाँ शादी है और अभी तक आप रंगे नहीं। लगातार गशी पर गशी, परेशानी पर परेशानी। उसके बाद कहा बेटी तुम चाहती क्या? कहा मैं क्या चाहूंगी, कल मेरे बच्चे की शादी है, रात में रंगा नहीं। कहा ठीक है लाओ। तो उस वक्त वो काम अपना क्या कर रहे थे, वो पहले देखिए ना मिट्टी का घर जो बनता था, मिट्टी को लोग तोड़ करके उसमें जो है वो गिलावा तैयार करते, तो उस पर जो पानी देके पांव से उसको मिट्टी को तोड़ रहे। कहा बेटी मैं रंग देता हूं अभी। अब वो भी है कहा आप कहाँ है इस वक्त? और इस वक्त रंगने कहा बेटी तुम बोलती जाओ, गट खोलो। गट खोला क्या? कहा बोल इसको कौन सा रंग दिया जाए? उसने कहा बाबा पहली बड़ी हैरत हुई कि भाई ये बात है, ये मिट्टी का है, मैंने जो रंग चाहिए वो रंग चलेगा नहीं चलेगा, इसमें कैसे सब? आपने कहा बेटी तुम रंग बताओ। रंग वो खातून बोलती है आपने लिया और उसी मिट्टी वाले जो तैयार आपने किया था उसमें रखते हैं, पांव से उसको रगड़ देते हैं। रंग कहा दिया, आपने निकाला उसको दे दिया। यके बाद दिगरे जब देना शुरू किया वो औरत बेहोश। हुजूर बात समझ में नहीं आती। कहा तुझे कल शादी है, रंग की जरूरत है, ये हकीकत है, समझ से कासिर है। तमाम रंग को लेकर चलती है, गश तैयार है, शादी की तैयारी मुकम्मल, फिर लौट के आती है। कहा हुजूर, कहा अब क्या? कहा हुजूर आपने कपड़े तो रंग दिया है, मुझे भी रंग दो आप अपने। कहा बेटी पढ़ ले करवा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ से शेख हकीम अपना रंग चढ़ा दिया। चढ़ने के बाद जब ये जाती है तो जाने से पहले फिर इल्तिमास करते हो, अब तो सिर्फ जो आपका रंग मुझ पे चढ़ चुका, यानी इसके रसूल में डूब के जो रंग चढ़ाया किया है, हुजूर मैं घर जाऊंगी तो बेटा से लेकर पति सबका सब, क्योंकि मेरा वाला रंग तो उस पर चढ़ा नहीं है। का घबराने की बात नहीं है, जब बारात तुम्हारे घर से निकले बस इतना कर्म कर देना कि मेरी जो ये कुटिया है, झोपड़ी है, इसके सामने से तू निकाल देना। यकीन मानना ये हकीम उस पर भी अल्लाह उसके रसूल का रंग चढ़ा देता। जाती है, जाने के बाद गाइड को कह दिया गया, राहबर को कह दिया गया कि हमारी बारात जो है हमारे बेटे की फलां गली से निकली। ये लोग अपना मंत्र पढ़ते हुआ निकला। अब जैसे ही हजरत का वो घर करीब आता, आप बदानी कैफियत से घर से निकलते हैं।
کا لوگوں لگتا تم لوگ منتر بھول گئے، کیسے نہیں پڑھتے؟ ایک نگاہ شروع سے لے کے آخر تک آپ نے ڈالا، کہا بیٹا یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلا، یہ کلمات ادا ہوئے، فوراً سب کا سب پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جب رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، عاشق رسول جب صحیح انداز میں بن جاؤ گے، اور اللہ کا جب رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، یقینی بات ہے تم رب کی بارگاہ سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ یقینی بات ہے، ہم قریب ہے کہ بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ دیکھو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے، اس رنگ چڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دادا کے اوپر اسلام کا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہے، بیٹے کے اوپر نہیں ہے، تو ہم اپنے بیٹے سے کہاں تک امید کر سکتے ہیں؟ بس انہیں چند جملے کے ساتھ کہ رنگنے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے لیکن رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھتا ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں۔ افسوس یہ ہے مسلمانوں، آپ دن رات تقریر سنتے ہو، اکثر سنتے ہو، آخر سچائی کا رنگ آپ پہ چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ کہ جب بولتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو، صداقت سے لبریز گفتگو کرو گے، اس دن سے سمجھ لینا کہ رب کا رنگ تیرے اوپر چڑھ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز مذہب کی خطابت ہے اور حضرت نیت جمالی صاحب کو باہر بھی جانا ہے۔ دونوں شریف پر نیت بیٹھ کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا۔ تو رنگ چڑھانے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم گھر میں بھی رہیں صداقت سے لبریز گفتگو کریں گے، یعنی آپ سمجھ لیں جو آدمی سچ بولتا ہے وہ صداقت سے لبریز ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ رنگ اس کے اوپر چڑھ چکا ہے، اسی کو چڑھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھیے جب عشق رسول میں، عشق ولی میں اپنی زندگی ہماری جسم گزر بسر ہوتی ہے، وہ زندگی بہتر ہوتی ہے، کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ میں نے سنا اور علماء کرام سے حضرت سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، جس گھر پہ اللہ اس کے رسول کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کی نوعیت بدل جایا کرتی ہے۔ آپ کے بھی گھر میں آپ کے بچے حقیقت یہ ہے کہ آپ کون سا رنگ اس کے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں۔ یقینی بات ہے دنیا کی تہذیب کا رنگ اس کے اوپر چل رہا ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا طور طریقہ اس بستے سے چھن رہا ہے، ہماری بیٹیوں پر سے یقینی بات ہے اسلام کا رنگ دھیرے دھیرے اترتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ وہ آپ ایسی ہستی ہیں، آپ کو عصر کی نماز کی ضرورت تھی، آپ وضو کے لیے آپ ایک مطلب دیہات دہقان کی بستی آبادی سے آپ گزرے، آپ نے دیکھا کنواں کے بغل میں چند بچیاں اوپر سے کھیل رہی ہیں، کنواں بغل میں ہے، مٹی کا گھر ہے، اوپر کھیلتی ہیں، کھیلنے کے بعد آپ اس تک آئے کنواں کے پاس، دو رسیاں ڈھونڈ رہے تھے، تلاش رہے تھے کہ شاید مل جائے کہ میں پانی نکالوں اور اس سے وضو کروں۔ اوپر سے ایک لڑکی بولتی ہے کہ حضور کیا تلاش رہے ہیں؟ تو کہا بیٹی وہ ڈول چاہیے کہ پانی اس سے نکالنا ہے اور پھر وضو کرنے سے۔ آپ اتنے بڑے ولی ہو کر کے اتنے بڑے مفسر ہو کر کے اور آپ کو رسی ڈول کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اب سنو اس بیٹی کو رنگ کس کا چڑھا ہوا تھا؟ 7 سال بمشکل 6 سال 7 سال کی بیٹی چھت پر ہے، کنواں اس کے لبے ہے، اور اس نے حضرت سلیمان جزولی کو کیا بولتی ہے؟ حضور آپ اتنے بڑے مفکر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پھر بھی آپ کو یہ ڈول رسی کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہا بیٹی لگتا تم نے کہا میں پوری بات سمجھ چکی ہوں۔ کہا بابا حضور اے حضرت سلیمان دیکھیے پانی اوپر کیسے آتا ہے میں بتاؤں۔ اوپر سے وہ 7 سال کی بیٹی تھوکتی ہے، کہاں؟ کنویں میں۔ کہاں تھوکتی ہے؟ کنویں میں۔ فوراً وہ پانی کنویں کا جل مطلب کہ بڑی جوش کے ساتھ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت امام جزولی کو وضو کرنا بھول گئے، کہ بیٹی چھوڑ وضو بعد میں کریں گے۔ بتاؤ اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دے دیا؟ سبحان اللہ۔ آج ہمارے محلے کی بیٹیاں، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا رنگ ہماری بیٹیوں پہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی وجہ کیا؟ آخر یہ کب تک چوک چوراہے پر بے پردہ گھومتی رہے گی؟
ذمہ دار کون شخص ہے؟ یقینی بات ہے اس 7 سال کی بچی کو تربیت کس نے دی؟ کس انداز میں اس کو سانچا ڈھالا دیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے رنگ میں، تو وہ لگاتار مجھے آپ نے کہا بھائی بیٹی دھوپ، مطلب کہ آپ کا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں صحیح سے کہ دھوپ پہنچا کہ نہیں پہنچا، پانی اوپر آ چکا اس کنویں سے۔ کہا بیٹی یہ مقام کا کچھ نہیں حضور، یہ مقام ملا ہے صرف اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ نے عطا فرما دیا کہ میں چھت سے کھودی تو پانی اوپر شعلہ مارا، بڑے اچھے انداز میں اوپر آیا۔ کہا حضور بات یہی نہیں ہے، جب میں جنگلوں میں نکلتی ہوں تو اللہ کے رسول کے اوپر بڑی محبت سے دونوں کے پاس پڑھتا ہوں، اور اس کی حالت یہ ہے، اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے، حالات یہ دیکھنے میں کہ تمام درندے، تمام بڑے بڑے جانور سب احترام میں آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر دونوں کے پاس پڑھتی ہوئی۔ یقینی بات ہے جب ہمارے اوپر اسلامی رنگ اچھے انداز میں چڑھ جائے گا، اللہ کے رسول اس کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، نشہ جب آ جائے گا تو یقینی بات ہے مسجد ہماری خالی نظر نہیں آئے گی، بیٹیاں نکلیں گی ضرور نکلیں گی، لیکن پردے کے ہار میں مکمل پردے سے ڈھک کر کے گھر سے نکلے گی، تب میں سمجھوں گا کہ یقینی بات اسلام کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ واقعی جواب الحمدللہ رب العالمین، ہم قریب ہے کہ حضرت آئیں گے، لیکن آئیے میں رکیا جب میں آپ کو بلاتا دو شکر اللہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد رسول صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں حافظ ابو کلام صاحب بہت قیمتی اشعار جو میں پہلی مرتبہ سنا، بہت خوبصورت، اور محفل بھی الحمدللہ میں امید سے نہیں تھا اتنے لوگ آئیں گے۔ کیا لوگ گھر میں بھی ہیں؟ کیا گھر میں بھی ہیں لوگ؟ مطلب سب لوگ آئے نہیں ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بد عقیدہ شجر کاٹنے کے لیے، بد عقیدہ شجر کاٹنے کے لیے تیغ احمد رضا اس محفل میں بے شک بولیے بے شک سبحان اللہ۔ تیغ میرے خیال میں تیغ نہیں سمجھو گے، تیغ تلوار۔ بد عقیدہ شجر کاٹنے کے لیے، بد عقیدہ شجر کاٹنے کے لیے تیغ احمد رضا، بولیے نا اس محفل میں ہے، بے تیغ شک احمد رضا اس محفل میں ہے، اس محفل میں ہے۔ بد عقیدہ شجر کاٹنے کے لیے تیغ احمد رضا، اور نبی کی عظمت پہ لب کشائی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ پیسہ نہیں ہے تو ووٹ ہے نا جو سمان گا۔ نبی کی عظمت پہ لب کشائی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ شفیع محشر سے بے وفائی، شفیع محشر سے بے وفائی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ نبی کی عظمت، زور سے بولیے، نبی کی عظمت پہ لب کشائی کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ شفیع محشر سے بے وفائی۔ آپ دیکھیں، آپ بولے تب میں سمجھو آپ بیدار ہیں، حضرت کی بہتر خطابت ہونے والی ہے کہ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ شعر آپ بولا تھا کیا؟ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی یہ شعر مکمل میں کر دوں گا۔ آئیے میں حضرت کو